نفاق کا بیان۔ قرآن کریم نے ذکر 3 قسم کے لوگوں کا کیا ہے۔ ایک مومن، قانون الہی کے مطیع و فرمان بردار۔ دوسرے کافر، قانون الہی کے منکر اور اسلام کے منکر و باغی اور اعلانیہ اسلام کے مخالف و معاند۔ تیسرے منافق، ہوتے یہ بھی کافر اور منکر اور اسلام کے باغی ہیں، لیکن یہ اپنے کفر و انکار پر پردہ مکر و فریب کا ڈالے رکھتے ہیں، یعنی زبان پر دعویٰ اسلام رکھتے ہیں، دل میں کفر خالص، اعلان بھلائی کا کرتے ہیں، مگر شرک کو اندر ہی اندر چھپائے رکھتے ہیں۔ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں، مگر در پردہ مسلمانوں میں شامل رہ کر سازشوں کا جال پھیلاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، یعنی ہجرت نبوی کے بعد، کچھ لوگ ان احوال و عادات کے حامل مدینہ منورہ میں مشہور ہوئے۔ اسلام سے عداوت اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عناد میں یہ لوگ کھلے ہوئے کافروں سے کچھ کم نہ تھے، مگر زبانیں اقرار اسلام کے باعث سمجھتے تھے کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، مگر ان کی منافقت کا راز فاش ہو کر رہا اور ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا۔ نیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ فلاں منافق ہے اور فلاں منافق ہے، اور ایک ایک منافق کا نام لے کر اسے مسجد کریمہ سے نکال دیا۔ اب کہ وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور یقین و جزم سے کسی کے دل کی حالت و نیت کے علم کا راستہ مسدود ہو گیا، اس لیے اس زمانہ میں کسی خاص شخص کی نسبت قطعاً و یقین کامل کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے، اسلام کا کلمہ پڑھے اور خود کو مسلمان کہے، ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، مسلمان ہی جانیں گے اور مسلمان ہی کہیں گے، جب تک اس سے کوئی قول و فعل ایسا سرزد نہ ہو جو ایمان کے منافی اور دعویٰ اسلام کے قطعاً برخلاف ہے۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جائے تو دعویٰ اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی کر بیٹھتے ہیں۔ کافروں میں سب سے بدتر مسلمانوں کے حق میں یہی منافق ہیں، اور ان کی صحبت ہزار کافروں کی صحبت سے بدتر اور مضر ہے کہ یہ مسلمان بن کر کفر سکھاتے ہیں، اور مسلمان ان کی ظاہری روش و قطع طور طریقے کو دیکھ کر ان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ مسلمان خبردار رہیں اور اس ارشاد قرآنی کو مد نظر رکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالیں اور گروہ در گروہ بن گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ ارشاد قرآنی کا مدعا یہ ہے کہ خدا اور رسول جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور دین اسلام کے وسیع اصول و کلیات کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کے اتباع اور اپنی خود پسندی کی پیروی میں جو لوگ کفر و شرک کا بدعت کے طریقوں کو اختیار کر کے ٹکڑیوں میں بٹ گئے اور بے شمار مذاہب اور فرقے بنتے چلے گئے اور دین کی وحدت و یکجہتی کو پارا پارا کر دیا، ان سے اللہ کا رسول برحق لا تعلق اور بری الزما ہے۔ ان میں سے کسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں، اور ظاہر ہے کہ جس فرد یا جماعت یا گروہ و فرقہ کے ساتھ اللہ جل جلالہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کا اسلام سے کیا تعلق رہ سکتا ہے، اور اسلام کے سچے پیروکاروں سے اسے کون سا واسطہ باقی رہ سکتا ہے۔ اور امت مسلمہ مرحومہ کو فرقوں اور گروہوں کی تقسیم در تقسیم کی لعنت میں ڈالنے والے کب خدا اور رسول کی رحمت و رافت کے حقدار ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی زمین میں ان کی اطاعت گزار بندوں کے مابین فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا کر اور فسق اور فجور کا بازار گرم کر کے عنایت ربانی کب ان کی جانب مبذول ہو سکتی ہے۔ ولہذا سلامتی کی راہ یہی ہے کہ ان ساری ناپاک گروہ بندیوں اور ان تمام باطل فرقوں سے آدمی دور نفور رہے،
یہی فرمان خداوندی ہے اور یہی ارشاد رسالت پناہی۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔